ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں نے زندگی میں بہت طرح کے حالات کا سامنا کیا تھا، بہت کچھ دیکھا تھا، مگر جو میرے ساتھ اس وقت ہوا وہ ناقابل یقین تھا۔ میری روح لرز کر رہ گئی تھی اور آج تک میرے دل و دماغ سے وہ سب نہیں نکل سکا۔ میرا ضمیر مجھے سکون سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ کاش میں وہ سب نہ کرتی تو میری وجہ سے اتنا بڑا کام نہ ہوتا۔ میں نہیں جانتی کہ میرے اس گناہ کو معافی ملے گی یا نہیں، مگر مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ جو میں نے کیا اس کے بعد تو شاید میں انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں۔ میرا نام فوزیہ ہے اور میرا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا، لیکن ہمارے گھر کے حالات کبھی بھی اچھے نہیں رہے تھے۔ ابا دکانوں پر مال سپلائی کرتے تھے جو وہ بڑی ہول سیل کی دکانوں سے اٹھاتے تھے۔ صبح سے رات تک آرڈر لیتے اور ڈیلیوری کرتے تھے۔ اس کے باوجود آمدنی بہت کم تھی اور محنت بہت زیادہ تھی۔ ہمارا گھر بھی کرائے پر تھا اور گھر میں کھانے والے 7 لوگ تھے اور کمانے والا صرف ایک۔ اماں، ابا، ہم 4 بہن بھائی اور ہمارے دادا اس گھر میں رہتے تھے۔ میں سب سے بڑی تھی، اس لیے حالات کا سب سے زیادہ اثر بھی مجھ پر ہو رہا تھا، کیونکہ میں اماں ابا کو جب پریشان دیکھتی تو میرے دل پر چھریاں چلنے لگتی تھیں۔ میں بہت کچھ کرنا چاہتی تھی اپنے اماں ابا کے لیے، لیکن اس وقت تو میں صرف 10 سال کی تھی اور اسکول میں پڑھتی تھی۔ پھر میں یہ سوچ کر چپ ہو جاتی کہ جب بڑی ہوں گی تو ضرور اپنے اماں ابا کے لیے کچھ کروں گی تاکہ ہمارے گھر کے حالات بدل سکیں۔ مجھ سے چھوٹے 3 بہن بھائی تھے۔ ہم چاروں ایک سرکاری اسکول میں پڑھنے جاتے تھے۔ ابا تو چاہتے تھے کہ ہم سب بہن بھائیوں کو پرائیویٹ اسکول میں تعلیم دلوائیں، لیکن گھر کے حالات کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں تھا۔ اس لیے یہ سوچ کر کہ بچے پڑھائی سے محروم نہ رہ جائیں، انہوں نے ہمیں سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا۔ میں پڑھنے میں اچھی تھی، لیکن پڑھائی سے زیادہ دلچسپی مجھے اس بات میں تھی کہ میں جلدی اس قابل ہو جاؤں کہ کوئی کام کر سکوں تاکہ اپنے گھر کا کچھ خرچہ اپنے ذمہ لے سکوں۔ پھر جب میں 12 سال کی ہوئی تو اس وقت میرے دادا کا انتقال ہو گیا۔ گھر میں کھانے والا ایک بندہ کم ہو گیا تھا، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے جب آمدنی اتنی زیادہ نہ ہو۔ ابا ہر مہینے گھر کا کرایہ، بل اور راشن اتنی مشکل سے کرتے تھے کہ باقی کسی چیز کے لیے ابا کی جیب میں 1 روپیہ نہیں بچتا تھا۔ پھر اماں کی طبیعت آئے دن خراب رہتی تھی اور وہ مرگی کی مریضہ تھی۔ اماں کو جب دورہ پڑتا تو ہم سب کے ہاتھ پیر پھول جاتے تھے۔ ڈاکٹر نے سختی سے کہا ہوا تھا کہ ان کی میڈیسن کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے بھی ابا کی مجبوری بن گئی تھی کہ وہ کچھ بھی کر کے اماں کی دوائیں گھر میں رکھتے تھے۔ لیکن بدقسمتی سے جب کبھی دوا اماں کو نہ ملتی تو ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی تھی، اور پھر تو ایسے ہونے لگ گیا کہ جو دورہ اماں کو ہفتے میں 1 مرتبہ آتا تھا اب ہر دوسرے تیسرے دن ہونے لگ گیا تھا، جس کی وجہ سے اماں کا گھر میں کام کاج کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ابا مجھے کہتے تھے کہ بس میٹرک کرنے کے بعد تم گھر کا نظام سنبھال لینا تاکہ تمہاری اماں کو کچھ آرام ملے۔ اس وقت میں ابا سے یہ بھی نہیں کہہ پاتی تھی کہ مجھے پڑھ لکھ کر نوکری کرنی ہے، اپنے گھر کے حالات بدلنے ہیں، کیونکہ میں جانتی تھی ابا شوق سے یہ بات نہیں کہتے، ان کی بھی مجبوری تھی۔ میری ماں کو بیماری ہی ایسی تھی کہ کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کب اماں کو دورہ پڑتا اور وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتی تھی، اور پھر دوروں کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا اور اماں بے ہوش ہو جانے کے بعد بالکل بے سدھ ہو جایا کرتی تھی۔ اماں کی کمزوری بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس وقت میرا چھوٹا بھائی 7 سال کا تھا۔ ہم سب بہن بھائی اپنے طور پر اپنے آپ کو سنبھال سکتے تھے، اپنی چیزوں کا بھی خیال رکھتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ اماں پر زیادہ بوجھ نہ پڑے، لیکن پھر بھی بہت سارے ایسے کام تھے جو ہمارے بس میں نہیں تھے اور وہ اماں کو ہی کرنے پڑتے تھے، اور ان کاموں کا نتیجہ یہ نکلتا کہ اماں بہت تھک جاتی تھی، مکمل آرام نہیں ہو پاتا تھا، خوراک اچھی نہیں تھی اور دوائیں وقت پر ملتی نہیں تھی۔ ان ساری وجوہات کی بنا پر اماں کی طبیعت میں سدھار آنے کی بجائے بگاڑ آتا گیا، اور پھر جب میں 14 سال کی ہوئی تو اماں کا انتقال ہو گیا۔ اماں کے جانے کا تو ہم سب نے سوچا بھی نہیں تھا، لیکن جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اماں کے گزر جانے کے بعد تو ہمارے گھر کا شیرازہ بکھرنے لگا۔ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کیا کریں۔ خاص طور پر میں اور میری چھوٹی بہن بہت پریشان ہو گئے تھے۔
گھر دیکھتے ہی اپنی تعلیم جاری رکھتے۔ ہر چیز ہماری سمجھ سے باہر ہوتی جا رہی تھی، لیکن ایسے وقت میں بھی ابا نے بہت ہمت کی اور اب صبح تھوڑی دیر سے جاتے اور شام کو جلدی آ جاتے تھے۔ کھانا بنانے کا کام اور گھر کے کچھ ایسے کام جو ہم نہیں کر پاتے تھے وہ سب ابا نے اپنے ذمے لے لیے۔ میں اسکول سے آ کے کاموں میں لگ جاتی تاکہ ابا پر زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ میری بہن میرا مکمل طور پر ہاتھ بٹاتی تھی، یہاں تک کہ میرا چھوٹا بھائی بھی اپنے کام خود کر لیتا تھا۔ تیسرے نمبر والی بہن بھی بہت سمجھدار تھی۔ مجھے میرے بہن بھائیوں کی طرف سے اتنی پریشانی نہیں تھی جتنی پریشانی گھر کے حالات اور گھر کو سنبھالنے کی وجہ سے تھی، اسی لیے میں کسی بھی قیمت پر اپنی تعلیم ادھوری نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اسی طرح رو دھو کے میٹرک کر لیا۔ اس کے بعد ابا نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر بڑی بے بسی سے جب یہ بات کہی کہ بیٹی، میں آگے تیری تعلیم جاری نہیں رکھوا سکتا کیونکہ ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں، اور پھر گھر کو بھی دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، اسی لیے بہتر ہے کہ اب تم گھر کو سنبھال لو۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کے ابا کی بات مان لی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی اور ابا سے کہا کہ اپنی پڑھائی کا خرچہ میں خود نکال لوں گی۔ ابا نے مجھے اس چیز کی اجازت دے دی اور میں نے پرائیویٹ ایڈمیشن لے لیا۔ میں چاہتی تھی کہ کم از کم انٹر تو ہو جائے تاکہ مجھے کسی اسکول میں کوئی نوکری مل سکے، کم تنخواہ سے ہی، لیکن ہاتھ میں کچھ تو آئے گا، کیونکہ جیسے جیسے ہم لوگ بڑے ہوتے جا رہے تھے ہمارے اخراجات بھی بڑھتے جا رہے تھے۔ کبھی کبھی تو ایسے ہوتا کہ گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تھا۔ پتہ نہیں ابا کتنی مشکلوں سے یہ سب کر رہے تھے۔ ان سب کا اثر ان کی صحت پر پڑ رہا تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ ہم اماں کی طرح ابا کو بھی کھو دیں۔ اسی لیے میں نے گھر میں ٹیوشن شروع کرنے کے بعد پرائیویٹ ایڈمیشن لیا اور گھر کے کاموں سے ابا کو مکمل طور پر آزاد کر دیا، تو وہ پہلے کی طرح دن رات اپنے کام میں لگ گئے۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، اس طرح ہمارا بھی وقت گزر رہا تھا۔ میں بہت محنت کر رہی تھی، گھر کے کام، ٹیوشن اور پھر اپنی پڑھائی میں بڑی مشکل سے مینج کرتی تھی۔ میرے پاس چھوٹے بچے پڑھنے آتے تھے کیونکہ میں نے خود میٹرک کر رکھا تھا، اسی لیے میں نے تیسری چوتھی تک کے بچوں کو ٹیوشن لگایا ہوا تھا۔ ہمارے محلے میں بچے اتنی زیادہ فیس بھی نہیں دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود جو بچہ آتا میں کم فیس میں بھی اسے ٹیوشن پڑھا لیا کرتی تھی تاکہ کسی طرح میرا کام چلتا رہے۔ میرے ساتھ میری چھوٹی بہن نے بھی ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ وہ گھر کے کام بھی کرتی تھی اور ایک آدھ بچہ میرے ساتھ ٹیوشن بھی پڑھا دیتی تھی۔ ہم دونوں بہنیں مل کر گھر کی گاڑی چلا ہی رہی تھیں اور پھر رات کو میں اپنی پڑھائی پر توجہ دیتی۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا کہ میرے سر میں درد ہے یا میں تھکی ہوئی ہوں، کیونکہ میں صرف اور صرف اس وقت محنت کر کے اس قابل ہونا چاہتی تھی کہ اپنے گھر اور ابا کے کسی طرح کام آ سکوں۔ دوسری طرف ابا بیمار رہنے لگ گئے تھے۔ انہیں پھیپھڑوں کی کوئی بیماری لگ گئی تھی جس کی وجہ سے انہیں کھانسی بہت زیادہ آتی تھی اور سانس گھٹنے لگ جاتا تھا۔ ابا نے اب اپنے کام کے کچھ گھنٹے کم کر دیے تھے کیونکہ باہر کام کرنے کی وجہ سے دھول مٹی کا ان پر بہت اثر ہوتا تھا اور ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ ڈاکٹر کہتے تھے کہ ابا اس طرح کا کوئی کام نہ کریں جس میں دھول مٹی سانس کے ساتھ ان کے پھیپھڑوں تک جائے۔ مجھے ابا کی حالت دیکھ دیکھ کر بہت ترس آتا تھا۔ پھر میں نے اپنی ایک دوست سے بات کی کہ میرے لیے کوئی نوکری بھی دیکھو، تو وہ کہنے لگی کہ میٹرک پاس کو بھلا کیا نوکری مل سکتی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ کوئی بھی ایسی نوکری جو میں کر سکوں، لیکن تنخواہ کچھ بہتر ہونی چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں اپنے ماموں سے بات کروں گی، ان کی بہت جان پہچان ہے، اللہ نے چاہا تو کوئی نہ کوئی انتظام ہو جائے گا۔ پھر میں اس انتظار میں وقت گزارنے لگی کہ جلدی سے میری نوکری ہو جائے تو میں ابا کو کام کرنے سے روک دوں گی۔ کچھ دن بعد میری دوست نے مجھے 2-3 کام بتائے۔ ان میں سے ایک کام تو اسکول میں چھوٹی کلاس کو پڑھانے کا تھا، لیکن تنخواہ اتنی کم تھی اور اسکول دور تھا۔ اگر میں رکشے میں آتی جاتی تو مجھے اپنی جیب سے پیسے دینے پڑتے، اسی لیے وہ نوکری تو میں نہیں کر سکتی تھی۔ دوسری نوکری ایک بڑے اسکول میں تھی، لیکن وہ بچوں کو سنبھالنے کا کام تھا، جس طرح آیا بچوں کو سنبھالتی ہے۔ مجھے یہ کام کچھ بہتر نہیں لگا کیونکہ میرا بچے سنبھالنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا، اس لیے میں ڈر رہی تھی کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کیونکہ اسکول بھی بہت بڑا تھا جہاں امیروں کے بچے پڑھنے آتے تھے۔ تیسرا کام مجھے کچھ سمجھ میں آیا، وہ ایک سرد خانے میں ڈیوٹی کا کام تھا۔
वहाँ तनख्वाह भी माकूल थी, लेकिन एक मसला था कि ड्यूटी 1 महीना दिन की थी, उसके बाद 3 महीने तक रात की ड्यूटियाँ थीं। मैं ये सोचकर परेशान हो गई कि पता नहीं अब्बा मुझे इजाज़त देंगे या नहीं। फिर मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं पहले अब्बा को रात की ड्यूटी का बताऊंगी ही नहीं, उनसे इजाज़त लेकर नौकरी ज्वाइन कर लूँगी, और जब 1 महीना गुजरेगा तब देखूंगी कि अब्बा को कैसे मनाना है। तनख्वाह तो मुनासिब थी, कम से कम घर का खर्चा पानी आराम से चल जाता। फिर मैंने ये सोचा कि वक्त के साथ तनख्वाह बढ़ जाएगी तो किराया भी मैं ही देने लग जाऊंगी, अब्बा का बोझ तो फ़िलहाल कम हो जाएगा। ये सोचकर मैंने अब्बा से बात की तो अब्बा ने मुझे कहा कि ये नौकरी अच्छी नहीं है। एक तो टाइम बहुत ज़्यादा है, दूसरा सर्द खाने में मुर्दों को रखा जाता है। मैं नहीं चाहता कि मेरी नाजुक सी बेटी इस तरह का काम करे। मैंने अब्बा से कहा कि मैं नाजुक नहीं हूँ, बहुत बहादुर हूँ, और हर काम करने से इंसान का तजर्बा बढ़ता है, तो मुझे यहाँ पर इजाज़त दे दें। मैं डरूंगी भी नहीं और अच्छे तरीके से काम करूँगी। वहाँ पर और भी नर्सें वगैरह काम करती हैं, इसीलिए डरने की कोई बात भी नहीं है। तो अब्बा ने मुझे इजाज़त दे दी। मैंने खुशी खुशी अपनी दोस्त को फ़ोन किया कि अपने मामू से कहकर मेरी सर्द खाने की नौकरी पक्की करवा दें। उसने मुझे कहा कि 1 हफ्ते बाद काम शुरू हो जाएगा। मैं खुश हो गई कि अभी कम से कम 1 महीने बाद मेरे हाथ में इतने पैसे होंगे कि मैं घर के बिल और राशन का इंतज़ाम कर सकूंगी। इस तरह अब्बा पर सिर्फ घर के किराए और रोज़ के खर्चे की जिम्मेदारी रह जाएगी, तो मैं उनसे कहूँगी कि अपना काम आधा कर दें। 1 हफ्ते बाद मैं जॉब पर चली गई। वहाँ पर मेल स्टाफ भी था और फीमेल भी। मेरी ड्यूटी मुर्दा खाने के बाहर छोटे से ड्यूटी रूम में लगी थी, जहाँ पर मुझे मुकम्मल तौर पर अपनी ड्यूटी के वक्त में मौजूद रहना पड़ता था। कौन वहाँ आता है और कौन जाता है, अगर कोई नया केस आया है या किसी को मुर्दे को वहाँ से ले कर गए हैं तो वो सब कुछ रजिस्टर में लिखना होता था। काम तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, लेकिन जिम्मेदारी बहुत थी, क्योंकि मामला मरे हुए लोगों का था, जिनका मुर्दा वजूद सर्द खाने में किसी न किसी वजह से रखवाए जाते थे। पहले तो कुछ दिन मुझे डर भी महसूस हुआ। जब कोई मुर्दा सर्द खाने में लाश रखवाने के लिए आता तो उसकी एंट्री करके अंदर रखवाने तक की ड्यूटी मेरी होती थी। वहाँ पर लड़के ये काम करते थे, लेकिन अपनी निगरानी में मुझे ही करवाना पड़ता था। शुरू में तो मुर्दों को देखकर मुझे खौफ आता था, लेकिन फिर 10-15 दिन में ही मेरा खौफ ख़त्म होने लग गया। कुछ लावारिस लाशें होती थीं जिनका कोई पता नहीं चलता था, उनकी अलग रजिस्ट्री होती थी। कुछ दिन उन लाशों को रखने के बाद किसी फलाही इदारे के ज़रिए या फिर मुर्दा खाने की पॉलिसी के ज़रिए उनको दफना दिया जाता था, और कुछ लाशों को शनाख्त के बाद उनके वारसों के सुपुर्द कर दिया जाता। वहाँ पर ऐसे भी मुर्दा वजूद लाए जाते जो किसी वजह से 2-3 घंटों या 1 दिन के लिए वहाँ जमा करवाने के लिए लोग आते थे और फिर उन्हें ले जाते थे। मैं काम बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रही थी। मेरी ड्यूटी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक थी। शाम को घर जाकर मैं 6 से 7 बजे तक ट्यूशन भी देती और उसके बाद घर के कुछ काम करती। सुबह को भी नाश्ता बनाकर ड्यूटी पर आया करती थी। मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी कि लेटते ही मुझे नींद आ जाती। अब्बा से ज़्यादा बात करने का टाइम ही नहीं मिलता था। बस आते जाते वो पूछते कि काम कैसा जा रहा है, कोई परेशानी तो नहीं है, तो मैं उन्हें मुकम्मल तसल्ली देती, क्योंकि मैं खुद अपने काम से मुतमईन थी। माहौल अच्छा था, कोई भी किसी को तंग नहीं करता था, बल्कि सीनियर स्टाफ बाकी सबका भी ख्याल रखते थे। रात के वक्त वहाँ पर एक मेल और एक फ़ीमेल की ड्यूटी होती थी। दिन में भी ऐसे ही था। फिर जब 1 महीना पूरा हो गया और मुझे रात की ड्यूटी का नोटिस मिल गया तो मैंने अब्बा से इस अंदाज में बात की कि उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया। और वैसे भी मुझे पहली सैलरी जो मिली थी उससे अब्बा को बहुत सहारा मिल गया था। वो मजबूर थे, उनकी तबीयत जैसी थी वो ज़्यादा काम नहीं कर सकते थे, और फिर उन्हें मुझ पर एतबार भी था, इसलिए मैं रात की ड्यूटी पर भी अपने वक्त पर पहुंच गई। 2-4 दिन में ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, कुछ ऐसा जो मुझे दिन की ड्यूटी में कभी महसूस नहीं हुआ था। हुआ दरअसल यूँ कि एक रात मैं अपने काम पर थी तो मेरे साथ जो मेल स्टाफ था उन्होंने एक लाश किसी के हवाले की। मैं समझी कि वो उसके वारिसीन होंगे, लेकिन अगली सुबह जब वो मुर्दा वापस आ गया तो मैंने उससे पूछा कि ये क्या मामला है, तो वो कहने लगा कि अभी तो तुम घर जा रही हो, जब रात को अपनी ड्यूटी पर वापस आओगी तो मैं सब समझा दूंगा। मैं खामोश होकर अपने घर चली गई,
لیکن سارا دن میرے ذہن سے یہ بات نکلی نہیں، اور رات کو جب میں ڈیوٹی پر پہنچی تو میں نے جاتے ہی اس سے وہ معاملہ جاننے کی کوشش کی تو کہنے لگا کہ دیکھو فوزیہ، ہم لوگ جس طرح کے فیملی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں وہ تم بھی اچھی طرح جانتی ہو۔ ہمارے گھروں میں ضرورتیں پوری نہیں ہوتی اور تنخواہیں اتنی نہیں ہیں، گھروں کے گزارے اچھے ہو جائیں، اس وجہ سے ہمیں تھوڑا اپنے فائدے کے لیے بھی سوچنا پڑتا ہے، اور اس میں تمہارا بھی فائدہ ہو سکتا ہے اگر تم چاہو تو۔ میں اس کی بات سمجھی نہیں تھی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جنہیں ایک رات کے لیے یا کچھ گھنٹوں کے لیے لاش کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ ہمیں اس کام کی موٹی رقم دے دیتے ہیں اور ہم انہیں چند گھنٹوں کے لیے یہاں ایک رات کے لیے لاش دے دیتے ہیں۔ اگلی صبح ڈیوٹی بدلنے سے پہلے وہ مردہ ہمیں واپس کر دیتے ہیں۔ اس طرح کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا اور ہمارے اخراجات میں بھی سہولت ہو جاتی ہے۔ میں اس کی طرف حیران ہو کے دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی وہ دوبارہ بول پڑا، کہنے لگا کہ رات میں جس جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ ملنے والا کمیشن ہم سب آپس میں بانٹ لیتے ہیں، اور یہ ہر دوسری تیسری رات ہوتا رہتا ہے، اسی لیے مہینے کا اچھا خاصا کمیشن بن جاتا ہے۔ اور پھر دیکھو کہ لاش کے ساتھ کچھ بھی ایسا ویسا نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ہمیں کسی قسم کا ڈر ہو۔ جس طرح لاش جاتی ہے اسی طرح واپس آ جاتی ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ مجھے سرد خانے میں لے گیا اور جو لاش کل رات گئی تھی اس کا اس نے مجھے ثبوت دے دیا۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی کہ واقعی لاش کے ساتھ تو کچھ ایسا ویسا نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود میں ڈر رہی تھی کہ پتہ نہیں یہ کون سا کام ہے اور کس سلسلے میں وہ لوگ لے کر جاتے ہیں۔ تو میں نے اس سے تفصیل پوچھی۔ اس نے بتایا کہ کچھ خواجہ سرا ہیں جو لاش کو لے کر جاتے ہیں اور کبھی کبھی اندر والے کمرے میں ہی کچھ گھنٹوں کے لیے لاش لے لیتے ہیں، باہر لے کر ہی نہیں جاتے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ خواجہ سرا اس لاش کا کیا کرتے ہوں گے؟ تو وہ کہنے لگا، ہمیں عام کھانے سے مطلب ہے، گٹھلیاں گننے سے نہیں۔ اگر ہم ہر کسی کو یہ پوچھنے لگ جائیں کہ وہ کیا کرتا ہے تو پھر ہمیں وہ کمیشن کیوں دے گا، پیسے کیوں دے گا؟ ہمیں تو چپ رہنے کے ہی پیسے دیے جاتے ہیں نا۔ پھر میں اس کی بات سمجھ گئی، لیکن میں نے اس سے کہا کہ میں اس کام میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گی۔ تو وہ کہنے لگا کہ تمہاری مرضی ہے، لیکن تمہیں خاموش رہنا پڑے گا، اور اگر تم ساتھ دے دیتی ہو تو تمہیں اس چیز کا ہم کمیشن دیں گے۔ میں اس کی بات سن کر چپ ہو گئی، کیونکہ میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ میں ایسا کچھ کرنے میں اس کا ساتھ دوں۔ ایسے ہی ایک ہفتہ گزر گیا، لیکن پھر ایسا ہوا کہ ابا کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور گھر کا بل بھی سر پر آ گیا۔ دوسری طرف چھوٹے بہن بھائیوں کی امتحانی فیس بھی دینی تھی، اور میری سیلری ملنے میں ابھی ٹائم تھا۔ میں بے حد پریشان تھی۔ ساری رات میں بے چین رہی تو مجھے ایسے پریشان دیکھ کر میرے ساتھ کام کرنے والا وارڈ بوائے کہنے لگا کہ کیا بات ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ مسائل ہیں، تو اس نے اپنی جیب سے نکال کے مجھے 10,000 روپے دیے اور کہنے لگا کہ 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے تم یہاں پر کام کرتی ہو، اس دوران 4 لاشیں باہر گئی ہیں اور واپس آئی ہیں تو ان کا ہمیں کمیشن ملا تھا، اور یہ تمہارا حصہ ہے، اگر چاہو تو لے سکتی ہو۔ میں نے فوراً 10,000 پکڑ لیے اور سوچا کہ اگر خاموش رہنے پر مجھے اتنے پیسے مل سکتے ہیں تو میرا کیا جاتا ہے، اور پھر میں نے ان پیسوں سے اپنی ضرورتیں پوری کر لیں۔ ابا کی دوائی بھی آ گئی تھی، گھر کا بل بھی ہو گیا تھا، اور چھوٹے بہن بھائیوں کی فیس دینے کے بعد بھی میرے پاس پیسے بچ گئے تھے۔ تو اس دن میں نے گوشت منگوا کے پکایا، سب گھر والے بہت خوش ہو رہے تھے۔ اب میں سمجھ گئی کہ اوپر کی آمدنی کیسے لی جاتی ہے اور وہ کیسے استعمال ہوتی ہے، اس لیے میں نے بھی ان کا پورا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ پھر میرے سامنے کی بات ہے کہ خواجہ سرا آتے اور اس لاش کو لے جاتے جس کی انہیں ضرورت ہوتی، ایسی لاش جس کے کوئی وارث نہیں ہوتے تھے اور وہ لاوارث ہو اور سرد خانے میں رجسٹر ہو جاتی تھی، لیکن دفنانے سے 1-2 رات پہلے ہی وارڈ بوائے ان کو فون کر دیتا اور وہ آ کر لاش لے جاتے، اور صبح 30-40 ہزار اور کبھی کبھی 50,000 روپے بھی وارڈ بوائے کو دے جاتے، جو ہم 3-4 لوگوں میں برابر کا تقسیم ہو جاتا۔ اس طرح ہر چوتھے دن میرے پاس 10,000، 12,000 یا 15,000 بھی آ جاتے تھے۔ جب میرے پاس اتنے پیسے آنے لگے تو ابا نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہاری تنخواہ بڑھ گئی ہے؟ تو میں نے ابا کو بتایا کہ رات کی ڈیوٹی کا کمیشن ہوتا ہے، جو ہفتے میں 1 مرتبہ یا
2-3 مرتبہ بھی مل جاتا ہے۔ ابا میری بات سن کر خاموش ہو گئے، کیونکہ انہیں کیا معلوم تھا کہ میں کون سا کام کر رہی تھی۔ ایسے ہی ایک رات 2 خواجہ سر آئے اور انہوں نے مجھ سے ایک مردے کا مطالبہ کیا۔ ان کی ڈیمانڈ سن کے میں کچھ حیران ہو گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر ایسی کوئی لاش ہمارے پاس آتی ہے تو میں آپ کو فون کر دوں گی۔ ان کے جانے کے تقریباً 5-6 دن بعد سرد خانے میں ایک عورت کی لاش آئی جو بہت مشہور طوائف تھی۔ یہ بات مجھے وارڈ بوائے سے پتہ چلی تھی اور اس کی لاش کو 3 دن کے لیے سرد خانے میں رکھوایا گیا تھا۔ میں نے وارڈ بوائے کو خواجہ سرا کی ڈیمانڈ کا بتایا تو اس نے ان کو فون کر دیا اور وہ اسی رات وہاں پہنچ گئے۔ وہ 2 لوگ تھے، ایک خواجہ سرا تھا اور اس کے ساتھ ایک آدمی تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں لاش کہیں لے کر نہیں جانی، بلکہ ہمیں یہیں پر ایک کمرہ چاہیے اور ہم 2 گھنٹے وہاں رکیں گے، اس کے بعد چلے جائیں گے۔ وہ مجھے منہ مانگی رقم دے رہے تھے کیونکہ ان کو کسی طوائف کی لاش درکار تھی۔ میں نے انہیں لاش اور کمرہ دونوں فراہم کر دیے، لیکن ہمارا اصول تھا کہ ہم ایڈوانس پیمنٹ لیتے تھے۔ اس لیے تھوڑی دیر بعد جب میں پیسے لینے اس کمرے میں گئی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں پر جو ہو رہا تھا اس کا تو میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میری روح لرز گئی، دل و دماغ ہل کر رہ گئے، کیونکہ وہاں پر انہوں نے اس عورت کی لاش کو اپنے سامنے لٹایا ہوا تھا۔ اس کے اوپر سفید کپڑا تھا اور وہ دونوں اس کے ایک طرف کھڑے تھے، لیکن ساتھ والے میز پر انہوں نے 3-4 قسم کے پتلے رکھے ہوئے تھے، جن میں سے ایک سفید تھا اور 3 کالے رنگ کے تھے۔ ان کے ماتھے لال رنگ کے نشان لگا رکھے تھے اور چھوٹی چھوٹی سوئیاں تھیں جو وہ ان میں چبو رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل دہل گیا، کیونکہ میں سمجھ گئی تھی کہ وہاں پر کالا جادو ہو رہا ہے، اور اتنا تو میں بھی جانتی تھی کہ کالا جادو حرام ہے، لیکن اس میں ایک مردہ وجود کا استعمال ہو رہا تھا۔ یہ بات میرے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی تھی، اور میں اس بات کا اندازہ اچھی طرح لگا سکتی تھی کہ جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ کسی کے لیے کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے۔ میں نے فٹافٹ ان کی ویڈیو بنائی اور وہاں سے خاموشی سے نکل گئی۔ میں نے جا کر وارڈ بوائے کو وہ سب بتایا تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ میرے ساتھ اس کمرے میں گیا تو ہم نے دیکھا کہ اس عورت کی لاش پر پھول رکھے ہوئے تھے اور اس کے ماتھے پر بھی لال رنگ لگایا ہوا تھا۔ وارڈ بوائے کا رنگ بھی فک ہو گیا۔ پھر اس نے اس خواجہ سرا سے کہا کہ آپ لوگ فوراً یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ ہم یہ سب کرنے کی آپ کو اجازت نہیں دیں گے۔ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ کوئی چھوٹا موٹا عمل ہوتا ہے، لیکن یہ تو کالا جادو ہے، اور ہمیں پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ لاشوں کا مطالبہ کوئی کیوں کر سکتا ہے۔ خواجہ سرا نے کہا کہ ہم آپ کو ڈبل رقم دیں گے، تو میں نے کہا کہ ہمیں ایسی رقم نہیں چاہیے جو حرام ہو۔ پہلے ہی ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیے تھیں، نہ جانے ہماری وجہ سے کس کس کے ساتھ کتنا برا ہوا ہوگا۔ یہ سن کر وہ خواجہ سرا غصے میں آ گیا اور اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، تو وارڈ بوائے نے آگے بڑھ کر اسے روک دیا اور کہنے لگا کہ ہمارے پاس تم لوگوں کی ویڈیو ہے، اگر یہاں سے نہیں گئے تو ہم پولیس کے پاس چلے جائیں گے۔ یہ سن کر وہ دونوں فوراً وہاں سے چلے گئے۔ ہم نے اس لاش کو صاف کیا اور وہاں سے وہ سارا گند بھی اٹھا کر پھینکا اور لاش دوبارہ سرد خانے کے باکس میں رکھ دی۔ اس رات مجھے رہ رہ کر رونا آ رہا تھا کہ میں کیسے چند پیسوں کے لیے لالچ میں اتنے بڑے گناہ کا حصہ بن سکتی تھی۔ وارڈ بوائے بھی شرمندہ تھا۔ وہ مجھے بار بار کہہ رہا تھا کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ کوئی چھوٹا موٹا عمل کرتے ہیں یا شاید کوئی ویڈیو وغیرہ بناتے ہوں گے، جیسا کہ آج کل عجیب و غریب ویڈیوز کا دور چلا ہوا ہے، لیکن میں بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ سب ہو رہا ہے۔ میں نے اس دن کے بعد سے توبہ کر لی اور پھر میرے سامنے دوبارہ ایسا کبھی نہیں ہوا، لیکن میرے دل و دماغ سے وہ سب جاتا نہیں تھا۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ نہ جانے اس کالے جادو کی وجہ سے کتنے گھر تباہ ہوئے ہوں گے یا کتنی زندگیاں برباد ہوئی ہوں گی، اور ان سب میں میرا بھی کچھ نہ کچھ حصہ شامل تھا۔ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہتی ہوں اور امید ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، لیکن میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ چاہے گھر کے حالات کیسے بھی ہوں، لیکن میں اب کبھی بھی حرام کام نہیں کروں گی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی
آپ کو وقت پر ملتی رہے۔